الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا بأبیہ اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ مگر اس وعدے کی وجہ سے، وعدہا ایاہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، ایاہ اس سے یعنی اپنے باپ سے، فلما تبین لہ پس جب واضح ہو گیا ان کے لیے، انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، تبرأ من تو بری ہو گئے اس سے، بیزار ہو گئے اس سے، چھوڑ دیا اس کو. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل. اواہ اوہ سے ہے، اوہ عربی کا لفظ ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں اوہ کسی کی تکلیف پر ہم غم اندوہ کا اظہار کرتے ہیں اوہ کہہ کر، اسی سے اواہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت اوہ کرنے والے، بہت دوسروں کی تکلیف پر چیں بچیں ہونے والے، دوسروں کی تکلیف پر ہمدردی کرنے والے، نرمی کرنے والے، نرم دل، حلیم بردبار، تحمل والے. پچھلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 113 میں پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کے لیے بھی یہ لائق نہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ مشرکین قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. وہ قریبی ترین رشتہ دار چچا ہی کیوں نہ ہو، قریبی ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، نہ نبی کے لیے یہ جائز ہے، نہ ہی ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے، کفر اور شرک پہ فوت ہونے والوں کے لیے استغفار کریں، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ ان کے رشتہ دار جو مشرکین ہیں، چاہے وہ رشتہ داری قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر یہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ وہ جہنم والے ہیں. اور میں نے وضاحت کی تھی کہ اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر، کسی مشرک کی وفات ہو جائے کفر و شرک پر، وہ کھلم کھلا اپنے کفر و شرک کا اعلان کرتا ہو اور پھر اس پر اس کی وفات ہو جائے، تو اب اس کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ جہنم والا ہے. اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. نہیں، اللہ نے بتا دیا ہے کہ دیکھیے ایک بندہ کافر ہے اپنی زندگی میں، مشرک ہے، گناہ گار ہے، اس کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ جہنم والا ہے، اصحاب الجحیم میں سے ہے. کیا پتہ اللہ اسے ہدایت دے دے اس کی زندگی میں، مستقبل کا ہمیں نہیں پتہ. لیکن اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں کفر اور شرک کا واضح اعلان کرتا ہے اور پھر اسی پر اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ کافر ہو، مشرک ہو اور اس کی اسی کفر شرک پر وفات ہو جائے تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ جہنمی ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان سے بھری ہوئی زمین سونے کی وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ فدیہ بھی دے. تو جو بندہ کفر پر فوت ہو تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو گویا کہ جس کی وفات کفر و شرک پہ ہو جائے تو وہ جہنمی ہے. تو ایسے شخص کے لیے استغفار کی دعا نہیں ہو سکتی جس کی وفات ہو جائے کفر اور شرک پر. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، خاندان کی وجہ سے، اپنے
قبیلے کے ہونے کی وجہ سے، خاندان کے ہونے کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، نہ زندگی میں ایمان لائے، نہ مرتے وقت انہوں نے کلمہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درخواست کرتے رہے کہ آپ، اے میرے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ آپ ان سے کہتے رہے، انہیں نصیحت کرتے رہے، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی۔ تو لیکن چچا نے ابو جہل وغیرہ اور اپنے کافر دوستوں کے کہنے پر کلمہ نہیں پڑھا۔ تو بری صحبت کس قدر نقصان دہ ہوتی ہے کسی انسان کے لیے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ کے چچا کی وفات کفر پر ہوئی ہے، شرک پہ ہوئی ہے، دین اسلام پر نہیں ہوئی، تو آپ اپنے چچا کے لیے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو آپ استغفار نہیں کر سکتے۔ نہ آپ استغفار کر سکتے ہیں، آپ نبی ہیں، نہ عام مسلمان اپنے کسی مشرک، کسی کافر کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، چاہے وہ ان کے قریبی ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر ان کی وفات کفر پر ہو جائے۔ ہاں، زندگی میں کافر مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے ہدایت کی، اللہ اسے ہدایت دے دے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پرانے انبیاء فرمایا کرتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم نہیں جانتی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک سوال پیدا ہوا کہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، اور ہم پیچھے وضاحت سے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں اور کئی مقامات پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ کافر تھا، مشرک تھا، باقاعدہ وہ کفر میں، شرک میں پیش تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، اس کا نام آزر تھا، جیسے سورہ انعام میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو الہ پکڑتا ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے باپ، اے ابا جان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں میں آپ کو خیال کرتا ہوں، آپ لوگ واضح غلط رستے پر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے باپ کا نام آزر تھا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، اس کا لقب طارق ہو یا جو بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کافر اور مشرک تھا، نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا جو کافر تھا اور مشرک تھا۔ تو وہ کافر اور مشرک تھا اور وہ کفر کا امام تھا اور وہ پیش تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی، تو انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنے باپ کو بھی دعوت دی۔ باپ جو ہے وہ ائمۃ الکفر میں سے تھا، بڑا سخت تھا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر کان نہ دھرا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرخلوص دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نہ صرف ٹھکرایا بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں نرمی کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دلائل پیش کیے، تو وہ آگے سے جب دلائل کا جواب دلائل سے نہ دے سکا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا اپنی اس دعوت سے، میرے بتوں کے خلاف بات کرنے سے، میرے بتوں کی توہین کرنے سے، تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، میں تجھے رجم کر دوں گا، تو میرے گھر سے نکل جا، تو مجھے چھوڑ دے، مجھے میرے ہاتھ۔ جب باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خیر خواہی کے ساتھ، بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مؤدب تھے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی خیر خواہی کے ساتھ اپنے باپ کو نصیحت کی، سورہ مریم میں تفصیل موجود ہے، تو باپ نے جواب میں سختی کا مظاہرہ کیا، پہلے بھی سختی کا مظاہرہ کرتا تھا، تو اس نے کہا اے ابراہیم اگر تو میرے بتوں کی توہین سے باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، تو میرے گھر سے نکل جا۔ جب باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تو اس پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام غصے میں نہ آئے، بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں
اب باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جا، باپ نے گھر سے نکال دیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تو نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نرمی کے ساتھ اپنے باپ کو بلایا اور کہا قال سلام علیک۔ پیچھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت دی، عزت کے ساتھ۔ باپ نے بڑی سختی کا مظاہرہ کیا اور کہا میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر سے نکل جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نرمی کا مظاہرہ کیا اور کہا اے ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اب جا رہا ہوں، آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے لیکن میں آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کے لیے آپ کی عدم موجودگی میں استغفار کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سلام کہہ کر اور اس سے یہ وعدہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل کے، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اگر کافر مشرک کے لیے دعا نہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی تو دین اسلام کے حامل تھے اور انہوں نے بھی تو دین اسلام پیش کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا آپ پر اور آپ جو قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہیں، تو وہ دعوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار میں فرق کیوں ہے؟ ایک بڑا سوال پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا، اور نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ اس وعدے کی وجہ سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلتے وقت اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اے ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے، میرا رب میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وعدے کی وجہ سے اپنے باپ سے استغفار کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ میرا باپ کی اب کیا کیفیت ہے، کیا وہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کیا میری دعا قبول ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی، یا میرا باپ کفر و شرک پہ فوت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق دعا کرتے رہے، اور زندگی میں دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کا وعدہ کیا تھا، بہرحال استغفار کی دعا تو نہیں کی جا سکتی، ہدایت کی دعا کی جا سکتی۔ تو ایک حد تک اس کی گنجائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کر لیا اپنے باپ سے میں استغفار کروں گا، وہ استغفار کرتے رہے، اور اس کی وجہ جیسے میں نے ذکر کیا یہ بھی تھی کہ ابھی باپ زندہ تھا، اور غیب کا علم تو نبیوں کو بھی نہیں ہوتا کہ میرا باپ اس کی وفات کفر پر ہونی ہے کہ اسلام پر ہونی ہے، میرا باپ مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے تو یہ وعدہ کر کے نکل گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی آپ کے لیے استغفار کرتے رہے۔ یہ جو قرآن کریم میں دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین اور مؤمنین کو بھی معاف کر دے، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے، تب تک کرتے رہے جب تک ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی خبر نہ پہنچی کہ میرا باپ مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یا اسی کفر پر اس کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ فلما تبین لہ، بس جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، یعنی انہوں نے پھر اس کو بھی چھوڑ دیا، اس دعا کو بھی چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، کیا مطلب کہ پتہ لگ گیا اللہ کا دشمن ہے؟ کیا وہ پہلے اللہ کا دشمن نہیں تھا؟ پہلے بھی تو اللہ کا دشمن تھا، بتوں کو بناتا تھا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یہاں کیا مراد ہے
یہاں مراد ہے کہ وہ کفر و شرک پہ فوت ہو گیا، کیونکہ جو کفر و شرک پہ فوت ہو جائے اب اس کے اللہ کے دشمن ہونے میں کوئی کلام باقی نہیں رہ جاتا۔ جو اپنی زندگی میں کفر و شرک کرے تو وہ بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی اللہ کا مخالف ہے، لیکن امکان ہے کہ ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک شخص ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ہر قسم کا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی اپنی زندگی میں اللہ سے معافی مانگے تو اپنی زندگی میں اللہ کی سری نافرمانی کرنے والا، کفر و شرک کرنے والا، وہ بھی یہ طے نہیں ہے 100% کہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ قیامت تک اللہ کا دشمن ہوگا اور روز قیامت پہ اللہ کا دشمن ہوگا، وہ ابھی طے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی وہ اسلام قبول کر سکتا ہے اور اس کی موت اسلام پر ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کسی کی وفات کفر پر ہو جائے، شرک پر ہو جائے، تو وہ 100% واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے دلیل نہیں لی جا سکتی کسی کافر اور مشرک کے لیے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کے لیے استغفار کی دعا کی جائے، خاص طور پہ تب جب وہ کفر اور شرک پہ فوت ہو گیا، نہ اس کا جنازہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے استغفار ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس عمل سے دلیل نہیں لی جا سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتے ہیں سورہ ممتحنہ میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے اور ان کے ساتھیوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی، ان کے صحابہ جو ان پر ایمان لائے تھے، اس بات پہ خاص طور پہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے کہا اور حضرت ابراہیم کے ساتھیوں نے بھی اپنی قوم سے کہا جو کافر اور مشرک قوم تھی، کہ ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے بھی بیزار ہیں، اور جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بھی اور ان کے ساتھیوں میں بھی اسوہ حسنہ ہے، جس طرح انہوں نے الولا والبراء کا مظاہرہ کیا، الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن لک، کہ اے ابا جان میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ معاف کرے آپ کو، وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں اللہ سے آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دی ہو کہ میں آپ کا دل بدل دوں، یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، میرے پاس آپ کا دل بدلنے کا اختیار نہیں ہے، میرے پاس یہ ملکیت نہیں ہے کہ میں آپ کو بدل دوں اور آپ کو اسلام کی توفیق دے دوں، لیکن میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا چاہے زندگی میں کیوں نہیں تھا، اس میں بھی ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، زندگی میں بھی استغفار نہیں ہو سکتا کافر کے لیے، اس کے لیے ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد تو ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے جو استغفار کرنا تھا وہ اصل میں اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے، جب باپ نے گھر سے نکال دیا تھا تو اس وقت اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ لگا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ جہنمی ہے، جب یہ واضح ہو گیا ان کے لیے، کیسے واضح ہوا کہ جب ان کو پتہ لگا کہ اس کی وفات کفر پر ہو گئی ہے، شرک پر ہو گئی ہے، تو گویا کہ اب وہ 100% واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چھوڑ دیا اپنے باپ کے لیے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بہت نرم دل، اواہ، اواہ کا مطلب بہت اوہ کرنے والے، دوسروں کی تکلیف پر بڑا ان کو ترس آتا تھا، بڑا وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے، تو بڑے ہی غم گسار
بڑے ہی نرم دل تھے حضرت ابراہیم، حلیم، بڑے تحمل والے، بڑے بردبار تھے، اور باپ کے لیے استغفار بھی اسی لیے کرتے تھے، اپنی اسی مزاج کی وجہ سے، اور وہ باپ کی زندگی میں کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ لگا باپ کی وفات ہو گئی اور کفر و شرک میں فوت ہوئی ہے، پھر وہ اس سے بھی دستبردار ہو گئے۔ اب ان آیات سے پتہ لگا، پچھلی آیت سے، آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 114 سے، کہ اگر ایک بندہ اس کی سری کفر و شرک پر وفات ہوتی ہے، اس کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر ایک شخص کافر ہے، سری کفر و شرک کرتا ہے اپنی زندگی میں، ابھی وہ مرا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں کس چیز کی دعا ہو سکتی ہے؟ ہدایت کی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ کافر کی زندگی میں بھی اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا جب واضح ہو گیا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے کفر و شرک پر، تب تو انہوں نے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی زندگی میں اس کے لیے استغفار کرتے رہے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کے استغفار میں اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کی باتوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو ان کا ولا اور برا کا جو انہوں نے عقیدہ پیش کیا، جو نظریہ پیش کیا، اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا، اس میں تو اسوہ حسنہ ہے۔ الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا چاہے اس کی زندگی میں، تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ چیز حضرت ابراہیم کی، یہ بعد والوں کے لیے اسوہ نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہم نے پڑھی، بہترین نمونہ۔ اب کیا پتہ لگا کہ کوئی اگر کافر اور مشرک ہو سری اور اس کی وفات ہو جائے، تو اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ اس کی زندگی میں کافر اور مشرک جو سری کفر و شرک کا اظہار کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ استغفار کی دعا نہیں ہو سکتی، مغفرت کی۔ ہاں، اس کے لیے ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3477 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے کسی نبی کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ضربہ قومہ، اس نبی کو اس کی قوم نے مارا، فأدموہ، تو اس نبی کو خون آلود کر دیا، اس کا خون بہایا، زخمی کر دیا۔ وہو یمسح الدم عن وجہہ، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم نہیں جانتی۔ اب یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ قوم کے لیے، جو کافر قوم ہے، اس کے لیے استغفار کی دعا بھی ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں۔ تو اب کیا تطبیق دیں؟ دیکھیے، اب دو باتیں ہیں۔ ایک ہے کافر اور مشرک، ایک بندہ سری کافر اور مشرک ہے اور وہ فوت ہو جائے، جب یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے نہ نماز جنازہ، نہ اس کے لیے استغفار۔ اب کافر اور مشرک کی زندگی میں، اب حدیث سے تو محسوس ہوتا ہے کہ کافر اور مشرک کی زندگی میں استغفار کی دعا کی ہے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم نہیں جانتی۔ لیکن سورہ ممتحنہ میں، جو نماز سے پہلے میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 ہم نے پڑھا، الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک،
ہمارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں اسوہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے استغفار کا کہا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو استغفار کا کہا تھا تو وہ حضرت ابراہیم استغفار زندگی میں کرتے رہے کہ مرنے کے بعد بھی کرتے رہے؟ زندگی میں کرتے رہے۔ وہ جو سورۃ توبہ کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس سے پتہ لگا کہ جب حضرت ابراہیم کو پتہ لگ گیا میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا استغفار کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے، ایک تو وہ اس کی وجہ وہ وعدہ تھا جو اپنے باپ سے انہوں نے وعدہ کیا۔ دوسری بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے زندگی میں۔ تو زندگی میں استغفار وہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک مومن کو ایک کافر اور مشرک کی زندگی میں بھی اس کے لیے استغفار مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے ہمارے سامنے، اس کی پھر کیا توجیہ کریں؟ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ اب اس کی کیا توجیہ کریں؟ اس کی توجیہ علماء یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں وہ جو نبی کہہ رہے ہیں، بعض علماء کہہ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ جنگ احد میں جو ہے وہ آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال نبیوں کے قصے جو ہیں ان میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب یہاں نبی اپنی قوم کے لیے، اب ظاہر بات ہے ان کی قوم جو نبی کو زخمی کہہ رہی ہے مسلمان تو نہیں ہو سکتی، وہ کافر ہی ہے، کافر اور مشرک ہی۔ تو اب نبی کافر اور مشرک قوم کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں اصل میں استغفار مراد نہیں ہے، یہاں مغفرت مراد ہے، مغفرت سے مراد ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ توبہ کر لے، جب وہ توبہ کر لے تو اے اللہ اسے معاف کر دینا۔ تو یہاں حذف ہے۔ تو یہاں اللہم اغفر لقومی سے مراد اللہم اہد قومی یا اللہم تب علی قومی، اے اللہ میری قوم پر رجوع فرما کہ وہ توبہ کر لے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اے اللہ معاف کر دے۔ تو اس طرح اگر اس کا مفہوم بیان کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو کیا واضح بات ہوئی کہ اگر کافر اور مشرک اپنے کفر و شرک پہ فوت ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے اللہ کا دشمن ہے، تو اس کے لیے جنازہ ہے نہ اس کے لیے کوئی دعا ہے استغفار کی، اور مرنے کے بعد تو ہدایت کی دعا بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اب وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، اور اس کی زندگی میں اس کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا استغفار کرنا وہ بھی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اور اگر کہیں استغفار ملتا ہے تو اس سے مراد ہدایت کی دعا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب جب وہ کفر پہ فوت ہوئے، شرک پہ فوت ہوئے، عبد المطلب کی ملت پہ فوت ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا، ان کے لیے استغفار نہیں کیا۔ لیکن احادیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو بلا کر حضرت علی کو کہا کہ جا کر اپنے باپ کو دفنا آؤ۔ اس میں الفاظ یہ ہیں حدیث میں کہ انہوں نے حضرت علی سے کہا تھا اذهب فوارہ، جا کر ان پہ مٹی ڈالو۔ نہ ان کو غسل دیا گیا، غسل کفن وغیرہ وہ جو اہتمام کے ساتھ ایک مسلمان کا حق ہے اس کے مرنے کے بعد اسے غسل دیا جائے، اسے کفن دیا جائے، خوشبو لگائی جائے، اس کے لیے نماز جنازہ دعائیں کی جائیں بڑے خلوص دل کے ساتھ، پھر اسے عزت و احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے، دفنایا جائے۔ تو یہ معاملہ نہیں کیا گیا ابو طالب کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں گئے، حضرت علی کو بلا کر کہا جاؤ انہیں دفناؤ، اذهب فواری، جا کر انہیں ڈھکاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر گڑھا کھود کر انہیں دفنا آئے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کافر کو دفنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کافر کے لیے، مشرک کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنا اور استغفار کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد
نہ ہدایت کی دعا، نہ استغفار، نہ نماز جنازہ، نہ کچھ اور۔ باقی کافر انسان تو ہے، تو بطور انسان اسے جانوروں کی طرح اگر وہ مر جائے مسلمان علاقے میں کافر، تو یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح اسے میدان میں چھوڑ آئیں کہ جی چرند پرند اور درندے اسے کھا آئیں، نہیں، وہ انسان تو ہے، بحیثیت انسان اس کو میدان میں نہیں پھینک کے آنا چاہیے۔ ایک مسلمان معاشرہ ہو تو مسلمان معاشرے میں کافر فوت ہو جائے، کافر کو دفنانا چاہیے۔ اگر مسلمان حکومت ہو تو کافروں کے لیے قبرستان بنائے گی، لیکن وہ قبرستان کافروں کے لیے خاص ہوگا۔ ایک کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے باقاعدہ قبرستان ہوگا، اسے دفنایا جائے گا۔ دفنانا ایک الگ چیز ہے، دفنانا نہ یہ اس کے لیے دعا ہے اور نہ یہ اس کی نماز جنازہ ہے۔ اصل چیز تو، اصل عزت و احترام تو اس کے لیے دعا اور اس کے لیے نماز جنازہ ہے، وہ ایک کافر کو نہیں دیا اہتمام کیا جائے گا، ہاں کافر کو دفنا دیا جائے گا۔ تو کوئی جو ہے نا وہ ابو طالب کے دفنانے سے یہ نہ سمجھے کہ ابو طالب کو جو دفنایا گیا تو یہ نماز جنازہ کی طرح ہے، نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ نہیں، مسلمانوں کو کافروں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جا سکتا۔ اگر کہ کوئی غلطی سے کر دے تو اگر مسلمانوں کو بس اختیار ہو تو وہ اسے وہاں سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے۔ ان کے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو ان کے لیے الگ قبرستان کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا حضرت ابراہیم کو کیسے پتہ لگا کہ ان کا باپ شرک پہ فوت ہوا؟ بھائی حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت ابراہیم واپس اپنے علاقے میں گئے ہوں گے، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا، ممکن اللہ نے وحی سے بتا دیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ لگنا کہ ان کا باپ جو ہے وہ کفر پہ فوت ہوا ہے، شرک پہ فوت ہوا ہے، تو وہ واپس جا کر پتہ لگ سکتا ہے انہیں، یا انہیں وحی کے ذریعے اللہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارا باپ کفر شرک پہ فوت ہو گیا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور شرک پہ فوت ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہم نے پڑھی تھی پیچھے، کچھ آیات، کچھ صفحات پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، بلکہ ہم نے پڑھا تھا فاسق کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ذرا سورہ توبہ کی آیتیں دیکھیے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی کی وفات پر نازل ہوئی تھی کہ اے اللہ کے رسول وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ نماز نہ پڑھیں، نماز جنازہ نہ پڑھیں ان میں سے کسی ایک پر، ان منافقوں میں سے کسی ایک پر جو مر جائے کبھی بھی۔ منافقین کی بھی جنازہ نہیں ہوگی، ان کے لیے بھی استغفار نہیں ہوگا اگر وہ فوت ہو جائے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں دعا کے لیے۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وجہ کیا ہے؟ منافقین کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے، دعا نہیں ہے، قبر پہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا کافر ہونا ہے۔ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق و فاجر تھے۔ اب یہ جو جملہ ہے وہ مر گئے اور وہ فاسق و فاجر تھے، یہ پہلا جملہ تو واضح ہے کہ یعنی ایسا منافق جو اعتقادی منافق ہو، جو بڑا منافق ہو، بڑا منافق جو اعتقادی منافق ہے، جو ظاہر اسلام کرتا ہے اور باطناً وہ کافر ہے پورا پکا۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق وہ ہے جو ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ اندر سے پکا کافر ہو، تو یہ تو کافر ہے اپنے حکم میں، یہ کافروں سے بدتر ہے، اور اس کے لیے تو آخرت میں اللہ نے وہ جو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا وہ تیار کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو کافر جو ہے وہ اگر منافق کافر ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن وہ مر گئے اور وہ فاسق تھے، تو کیا فاسق کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی؟ کافر کی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، تو فاسق کی؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جو فاسق و فاجر شخص ہے، کافر نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس کی نماز جنازہ بڑی شخصیت نہ پڑھے، کوئی ایسی شخصیت جس کی نماز جنازہ پڑھنے کا اثر ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے اپنی نماز جنازہ پڑھوائیں، تو کوئی ایسی شخصیت جس کا لوگوں کے اندر، ایک دینی شخصیت جس کا لوگوں کے اندر اثر و رسوخ ہو، تو ایسے اثر و رسوخ والے شخص کو
ایک فاسق و فاجر شخص کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ایسے فاسق و فاجر شخص کا جنازہ عام مسلمانوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جو بندہ قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ خود تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ کہہ دیتے تھے صحابہ کرام سے، جاؤ جا کر اس کا جنازہ پڑھ لو۔ تو اگر اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو بھی حکم نہ دیتے، جاؤ جا کر جنازہ پڑھ لو۔ تو اس سے یہ میرے خیال ہے اب ساری باتیں تقریباً واضح ہو گئی ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن ہے نا، کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا دنیا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں یہ بھی تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے قرآن میں، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہوا ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، تو اے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نیچے دیکھو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے باپ کو ایک گندے کیڑے کی شکل دے دیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ تو لیکن جو بندہ کافر اور مشرک ہے وہ نبی کا باپ کیوں نہیں ہے؟ اور اللہ نے نبی کو یہ وعدہ کیا، اللہ نبی کو رسوا نہیں کریں گے، تو اللہ حضرت ابراہیم کو رسوائی سے بچانے کے لیے ان کے باپ کو گندے کیڑے کی شکل دے کر جہنم میں پھر بھی وہ جائے گا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہیں ہوگی۔ لیکن جہنم میں حضرت ابراہیم کا باپ ہونا اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ دیکھیے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اس کے لیے دنیاوی تعلق، چاہے وہ نبی کا کوئی باپ کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کوئی کیوں نہ ہو، یہ چیز کام نہیں آتی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اللہ جب انہیں ہدایت دے دے، حتی یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ اللہ واضح کر دے ان کے لیے جس سے وہ بچیں، جس سے وہ ڈریں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو بہت جاننے والے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ کسی قوم کو نہیں گمراہ کرتے اس کی ہدایت کے بعد۔ یعنی اگر کسی قوم کو اللہ نے ہدایت دی ہو تو ہدایت کے بعد اللہ اسے گمراہ نہیں کریں گے، اس وقت تک گمراہ نہیں کریں گے جب تک اللہ ان کے لیے یہ واضح نہ کر دے کہ کس سے وہ بچیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کی ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کریں گے، اس وقت تک گمراہ نہیں کریں گے کسی قوم کو ہدایت کے بعد، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ واضح نہ کر دے کہ تم نے کس کس چیز سے تم نے بچنا ہے۔ جب اللہ یہ واضح کر دیں کہ تم نے کس کس چیز سے بچنا ہے، پھر وہ قوم اس چیز سے نہ بچے تو اللہ ایسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کو پتہ نہیں ہے کہ کس کس چیز سے مجھے بچنا ہے، اگر اس قوم سے غلطی سے وہ چیز سرزد ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے مجھے اسے بچنا نہیں تھا، مجھے اسے بچنا تھا، اسے یہ واضح نہیں تھا مجھے اسے بچنا ہے، اگر کسی کو نہ پتہ ہو کہ مجھے اسے بچنا ہے، اگر اس سے غلطی سے وہ چیز سرزد ہو جائے تو اللہ ایسے شخص کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا تعلق پچھلی آیت سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ یعنی اگر کافر اور مشرک اگر فوت ہو جائے، چاہے وہ قریبی ترین رشتہ دار کیوں نہیں ہے، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، استغفار نبی بھی نہیں کر سکتا، عام لوگ تو چھوڑیں، ابو طالب کے لیے بھی نہیں ہو سکتی، نبی بھی کریں تو نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے کی اور سب کی، اللہ نے پھر معاف نہ کیا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم انهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جب یہ معاملہ اتنا سخت ہے اللہ کے نزدیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے،
باپ کو جہنم میں پھر بھی ڈالیں گے، گندے کیڑے کی شکل دے کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ معاملہ جب اتنا ہے تو اب مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمان کہنے لگے ہم تو اپنے باپوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے استغفار کرتے رہے، تو ہمارے رشتہ دار کفر، دیکھیں اب تعلق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، جب تک اللہ نے صریح منع نہیں کر دیا۔ آپ نے بھی عبداللہ بن ابی کے لیے دعا کر دی، آپ بھی چاہتے تھے کہ آپ ابو طالب کے لیے دعا کریں، مرنے کے بعد دعا کریں، اللہ نے صریح منع کر دیا، اب اللہ کے منع کرنے کے بعد اب آپ دعا تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب کچھ معاملات ایسے تھے جو اس سے پہلے ہو چکے تھے، اس واضح ترین حکم سے پہلے جو ہو چکے تھے۔ کچھ مسلمانوں کے عزیز فوت ہوئے، ان کو نہیں پتہ تھا، اللہ کا حکم ابھی 100% واضح نہیں آیا تھا، تو بعض اپنے ایسے رشتہ داروں کے لیے انہوں نے دعا بھی کی۔ اب انہیں پریشان، دیکھیں وہ صحابہ کرام تھے، کوئی ایسی بات ہوتی تو انہیں بڑی پریشانی ہو جاتی کہ ہم نے جو کیا، یہ بالکل آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے جب قبلہ چینج ہوا نا تو صحابہ کرام کو پریشانی ہو گئی کہ ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی اس کا کیا بنا۔ اسی طرح جب آپ کو پتہ جب شراب حرام ہوئی تو ایک بڑا سوال پیدا ہوا صحابہ کرام کے ذہن میں کہ ہم میں سے جو لوگ شراب پیتے تھے، ابھی شراب پوری طرح حرام نہیں ہوئے تھے، اور وہ فوت جو زندہ ہیں انہوں نے تو توبہ کر لی، توبہ کرنے سے تو کفر شرک بھی معاف ہو، اور جو فوت ہو گئے ہیں شراب حرام ہونے سے پہلے، اب وہ شراب پی کے فوت ہوئے ہیں، جو زندہ ہیں وہ تو توبہ کر لیں گے۔ ویسے جو زندہ ہیں ان کو توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، توبہ اس عمل کی ہوتی ہے کہ جو عمل صریح حرام ہو اور اس کو کوئی کرے۔ شراب پہلے صریح حرام تھی ہی نہیں، جب اللہ نے صریح حرام کر دی، صحابہ کرام اتنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ اب صحابہ کرام کبھی شراب نہیں پی سکتے تھے۔ جب واضح شراب حرام ہو گئی، صحابہ کرام نے مٹکے کے مٹکے انڈیل دیے۔ کسی کا کوئی شک و شبہ تھا اس نے توبہ کر لی، توبہ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں سوال ان لوگوں کے بارے میں پیدا ہوا کہ جو شراب پیتے پیتے فوت ہو گئے واضح حکم اترنے سے پہلے۔ اسی طرح یہاں سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ اپنے کافر مشرک رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے استغفار کر چکے ہیں، جو زندہ ہیں وہ تو توبہ کر لیں گے۔ ویسے توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ واضح حکم تو اب اترا ہے، پہلے تو اترا ہی نہیں۔ جو زندہ وہ تو توبہ کر لیں گے، جو اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے کافر مشرکوں کو دعا کر کے فوت ہو چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ اب ان کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں اصول بیان کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے اسے صحابہ کرام کتنے جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور کتنا اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے کہ ان کی پریشانی واضح ہوتی ہے۔ ان کو پریشانی یہ ہوئی کہ جو لوگ یہ کر چکے ہیں ان کا کیا بنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ بتایا ہی نہیں تھا، اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اللہ یہ بتا دیں تم نے کس سے بچنا ہے، تم نے کس سے جب اللہ نے صحابہ کرام کو پہلے منع کیا ہی نہیں تھا صراحت سے کہ تم نے اپنے کافر مشرک رشتہ داروں کے لیے اگر وہ فوت ہو جائے تو تم نے دعا نہیں کرنی، جب اللہ نے یہ واضح نہیں کیا تھا، تو اگر کسی صحابی نے دعا کر دی اپنے کسی کافر مشرک رشتہ دار کے لیے اس کے فوت ہونے کے بعد اور اللہ نے صراحت سے منع نہیں کیا تھا، تو اب اللہ پکڑ کیسے کریں؟ اللہ تو پکڑ نہیں کریں گے۔ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ نے صراحت سے منع کر دیا ہو۔ جب اللہ نے بھی صراحت سے منع کیا ہی نہیں تو صحابہ کرام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہوگی یہ آیت، تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اس سے ایک اصول کا پتہ لگتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے قبلہ چینج ہوتے وقت صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے کہ جو بیت المقدس کو رک کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور فوت ہو گئے، یا جو سود کا واضح حکم حرمت کا اترنے سے پہلے جو شراب پیتے رہے، شراب کا حکم واضح ہونے سے پہلے جو شراب پیتے رہے اور فوت ہو گئے اسی پر، تو ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ جو استغفار کرتے رہے اس واضح حکم اترنے سے پہلے اور فوت ہو گئے، تو اللہ انہیں کیوں گمراہ کریں گے؟ اللہ انہیں کیوں سزا دیں گے؟ اللہ انہیں نہیں سزا دیں گے کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے وضاحت سے حرام کیا ہی نہیں تھا اسے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ انہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔
یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتے ہیں اور وہ مارتے بھی ہیں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ چلیں بس پھر کافی ہے اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔